ایک اس خون کا ہونا بہت ضروری ہے. وہ خون ہوگا تو بچے کی ولادت میں وہ خون اپنا کردار ادا کرتا ہے. مرد کی طرف سے تو نطفہ پہنچتا ہے، پھر نطفے کو وہ جو مدغہ بنتا ہے، علقہ بنتا ہے، لوتھڑا بنتا ہے، پھر وہ خون بچے کے جسم میں ہڈیاں بنتا ہے، گوشت بنتا ہے. اللہ کی قدرت سے پھر وہی خون بچے کی خوراک بنتا ہے. مولا جب وہ خون سیدہ کائنات میں نہیں تھا، یہ حسنین، کریمین، منیرین، نیرین یہ کس چیز سے بنے؟ اس کا جواب تاجدار بریلوی امام احمد رضا نے دیا. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو یہ اس نور کا کمال تھا. عام بچہ پیدا ہو، حکم ہے اس کو غسل دیے بغیر آپ اس کے کان میں اذان نہیں دے سکتے. لیکن یہ شہزادے پیدا ہوئے، کہیں یہ بات نہیں آئی کہ غسل دیا گیا ہو، نہیں، ڈائریکٹ مصطفیٰ اذان دی، اذان دی. ذرا شہزادوں میں کمپیریزن کرتے آئیں. جس کو آج امت کا ناخلف ٹولہ جس کی وکالت کر کے زبردستی جنت میں گھسیڑے جا رہا ہے، ان شہزادوں کا ذرا اس کے ساتھ تقابل کر لیں. آقا علیہ السلام نے سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو کھجور سے گھٹی لگائی، گھٹی لگائی. ایک آقا علیہ السلام نے ان کا نام حسن رکھا. مولا کائنات سے پوچھا کیا نام سوچا ہوا تھا؟ حضور ان کا نام میں نے حرب سوچا ہوا تھا، چونکہ جنگوں سے بڑی محبت ہے، جہاد سے محبت ہے، ابو الحرب کہلوانا چاہتا ہوں، جنگوں والا. لیکن آقا نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن. ایک سال کے بعد شعبان 4 ہجری میں اللہ نے دوسری اولاد کے طور پر حضرت امام علی مقام عطا فرمائے. اسی طریقے کے مطابق آقا تشریف لے آئے، سیدھے کان میں اذان دی، بائیں کان میں اقامت فرمائی. آقا علیہ السلام نے ان کو شہد سے گھٹی دی، اور آقا علیہ السلام نے جب گھٹی دی تو ان کو زبان بھی چسوائی، ان کو زبان بھی چسوائی. علی اس کا کیا نام سوچا ہے؟ یا رسول اللہ اس کا نام حرب. آقا نے فرمایا نہیں، یہ حسین ہے، یہ حسین ہے. عمران بن سلیمان نامی ایک راوی ہے، وہ مولا کائنات سے روایت کرتا ہے. ان ناموں کی وجہ پوچھی تو مولا کائنات علی المرتضیٰ نے کہا میں اپنے دور کے صحابہ سے ناموں کی حکمت کے بارے میں پوچھتا تھا، حضور سے جرأت نہیں ہوتی تھی. انہوں نے کہا کہ ہمارے عرب کی 500-600 سالہ تاریخ میں یہ حسن و حسین کسی کے نام نہیں رکھے گئے. یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے جنت کے پردوں میں نام چھپا کے دیے تھے، اور یہ پہلی مرتبہ دنیا میں رکھے گئے تو حضور کے شہزادوں کے رکھے گئے. پھر 1 سال کے بعد تیسرا بیٹا عطا ہوا، ان کا نام تھا حضرت محسن. یہ محسن جو کہا جاتا ہے یہ غلط کہا جاتا ہے، محسن نہیں تھے، محسن، سین کی شد کے ساتھ. 2 صاحبزادیاں عطا ہوئیں، حضرت ام کلثوم اور ایک حضرت سیدہ زینب. یہ 2 صاحبزادیاں عطا ہوئیں. اب یہاں سے ہم امام عالی مقام کا چونکہ موضوع ہی ہے، اب پیدائش سے لے کر آگے چلتے ہیں. میں اختصار کے ساتھ 1.5 گھنٹے میں کوشش کروں گا کہ گفتگو کو مکمل کروں. سن 4 ہجری میں مولا حسین کی ولادت ہوئی، شعبان 4 ہجری میں. آقا کا وصال با کمال کب ہوا؟ 2 ربیع الاول 11 ہجری. 2 ربیع الاول 11 ہجری. جب آقا کا وصال با کمال ہوا اس وقت امام عالی مقام کی عمر 6.5 سال سے 7 سال کے درمیان میں تھی. بہت کم عرصہ حضور کی گود میں ملا. اب یہ جو عرصہ گزرا، اس عرصے پر میں آپ کو 2 احادیث سنا دیتا ہوں متن پڑھ کے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے. یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے مقابلے کی حدیث.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان 7 سالوں میں، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، ان 7 سالوں میں ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے حضور نے پوری کائنات سے توجہ ہٹا کے ساری توجہ کا مرکز حسین کو بنا لیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسین کو بنا لیا، ساری توجہات کا مرکز حسین۔ اور یہ بات میرے آقا نے ان کے بچپنے میں بتا دی تھی کہ میرا بیٹا یہ حسین میری امت کے ناخلف ٹولے کے ہاتھوں شہید ہوگا، کربلا کی زمین ہوگی، مٹی بھی اٹھوا لی، قاتل کا نام بھی بتا دیا، آقا نے سن بھی بتا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آج یہ نہیں بتاؤں گا کہ کس امام نے یزید کو کافر لکھا ہے۔ آج ظاہراً جس بندے کی 10 بندے گفتگو سننے والے نہیں ہوتے، وہ خباثت پھیلانے کے لیے ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیتا ہے۔ خباثت یہ ہوتی ہے بھئی وہ یزید کے ہاتھ پر تو امام نے بیعت کر لی تھی۔ 122 احادیث ہیں، کتنی؟ 122 احادیث صریحہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا میرا بیٹا شہید کر دیا جائے گا، شہید ہو جائے گا مگر بیعت نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 122 احادیث۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ امام عالی مقام نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی، اس بات کو مان لیا جائے کہ یزید بے گناہ تھا، اس بات کو مان لیا جائے کہ یزید جنتی تھا، تو پھر ان 122 احادیث کا کیا بنے گا؟ یہ جو آقا نے گود میں بٹھا کے فرمایا، معاذ اللہ یہ مذاق بندہ بندے کے ساتھ نہیں کرتا، حضور امت کے ساتھ معاذ اللہ کر کے گئے ہیں، یہ تو سوچنا کفر ہے۔ پھر ایک بات تو ماننی پڑے گی نا، یزید کی وکالت کرنے والے، یزید کو پیر و مرشد رہنما اشارے کنائے سے اس کو بری کرنے والے، ایک راستے کا تعین کرو، یا یزید کی وکالت کرو یا آقا کے ان فرمودات کو چھوڑ دو، اور یہ کہو کہ یہ حدیث من گھڑت ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں آقا علیہ السلام سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کے دولت خانے میں اپنی باری پر تشریف فرما تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کے پاس استعذن ملک المطر، بارش کے فرشتے نے حضور سے ملاقات کی اجازت مانگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس فرشتے کے ذمے بارش کا نظام ہے اس نے حضور سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ میں چند لمحوں کے لیے آپ کی قدم بوسی کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کے پاس اجازت مانگی، فَأُذِنَ لَهُ، حضور کی طرف سے اس فرشتے کو اجازت مل گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اجازت مل گئی۔ اب میں جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ کہ امام عالی مقام کی شہادت کی خبر حضور نے ان کے بچپن میں دے دی تھی۔ سبحان اللہ۔ 122 احادیث کا مجموعہ ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شہادت کی خبر دی، ان کی شہادت پر حضور نے آنسو بھی بہائے، مولا کائنات نے بھی آنسو بہائے، مولا کائنات کربلا کی زمین پر بھی گئے، جب جنگ صفین لڑنے جا رہے تھے وہاں بیٹھے، غلاموں کو رکوایا، مٹی اٹھائی اور مٹی سونگھی، کہا اسی مٹی کی خوشبو حضور نے سنگھائی تھی کہ اس مٹی پر میرے لال کو شہید کیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے قاتل کا نام بھی بتایا، سن بھی بتایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام عالی مقام کے قاتلین کا انجام بھی بتا دیا تھا۔ فرماتے ہیں فقال لأم سلمہ، آقا علیہ السلام نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا فرشتہ میرے پاس آ گیا ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، احفظی علینا الباب، ہمارے اوپر آپ نے دروازے کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی اندر نہ آنے پائے، ہمارے اندر دروازے کا خیال رکھنا کوئی اندر نہ آنے پائے، لا يدخل احد، اندر کوئی نہ آنے پائے۔ آپ فرماتے ہیں فجاء الحسن بن علی، فجاء حسین بن علی، اسی اسنا میں حسین ابن علی تشریف لائے، فوثب حتی دخل،
بس وہ ایسے چپکے سے اندر داخل ہوئے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں سے داخل ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں دروازے کی حفاظت پہ بیٹھی تھی، اور یہ کمال کی بات نہیں ہے کہ امام عالی مقام ہے، پوچھا نہیں نانی جان میرے نانا حضور کہاں ہیں، نانا حضور کہاں ہیں. اس حدیث کی شرح میں کئی محدثین نے لکھا کہ یہ امام عالی مقام کو، ابن حبان نے لکھا امام عالی مقام کو حضور کی خوشبو سنگھائی دیتی تھی. وہ اندر تشریف لے گئے. آپ فرماتی ہیں فجعل یسعد علی منکب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو پکڑنے کے لیے دوڑی. جیسے میں نے دروازہ کھولا میں نے دیکھا کہ حسین حضور کے کاندھوں پر بیٹھا ہے، حضور کے کاندھوں پر بیٹھا ہے. میں پکڑنے لگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا کہ جاؤ اس کو چھوڑ دو. پھر تھوڑی دیر کے بعد فقال الملک، فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ اتحبہ، کیا آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ یہ جو اس کو کاندھوں پہ آپ نے بٹھایا ہے، حضور آئے ہیں اور اچانک آپ کے اس بستر مبارک پر چڑھے ہیں اور آپ کی گود میں بیٹھ کر اچانک آپ کے کاندھوں پر آ گئے، یا رسول اللہ تحبہ، آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم، آقا نے فرمایا جی ہاں میں محبت کرتا ہوں، میرا نواسا ہے، میرا لخت جگر ہے، ریحانتی میرا پھول ہے، میں اس کو نہ سونگوں تو مجھے چین سکون نہیں آتا. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ان امتک تقتلہ، آپ کی امت کا نہ خلف ٹولہ اس کو قتل کر دے گا، آپ کی امت کا نہ خلف ٹولہ اس کو قتل کر دے گا. وَإِن شِئْتَ أَرِيتُكَ الْمَكَانَ، یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو میں مقتل حسین کی جگہ آپ کو دکھا دوں جہاں بیٹے نے شہید ہونا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام الذی یقتل فی، جس مقام پر بیٹے نے قتل ہونا ہے. قال فضرب بیدہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی اثناء میں فرشتے نے پر مارا. فاراہ ترابا احمرا، میدان کربلا کی سرخ مٹی اس نے اٹھا کر دی. فاخذت حضرت فاخذت ام سلمہ ذالک التراب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی. فرمایا فسرتہ فی طرف ثوبہا، اس کو کسی میں باندھ لو. انہوں نے اپنے کپڑے کے کنارے پر باندھ لی. قال فکنا نسمع یقتل بکربلا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مدینے کے ہر صحابی کو پتا تھا کہ حسین نے کربلا میں شہید ہونا ہے، حسین نے کربلا میں شہید ہونا ہے. اب ایک اور حدیث سن کے پھر میں اگلی بات کی طرف آتا ہوں. یہ تھی شہادت کی خبر. اگلی حدیث ہے جس میں آقا نے شہادت کی خبر بھی دی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہادت کی خبر دیتے ہوئے رو بھی پڑے. میں نے پرسوں جمعہ پڑھایا، مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ اپنی تقریروں میں زیادہ ان کا ذکر کرتے ہیں، کہیں آپ شیعہ تو نہیں ہیں؟ جب بھی آپ خطاب کرتے ہیں مولا کائنات کی فضیلتیں، سیدہ کائنات کا مقام، حسنین کریمین کی محبت، کہیں آپ شیعہ تو نہیں ہیں؟ میں نے کہا آپ کو ان کے ذکر سے چڑ ہے، کہیں آپ یزیدی تو نہیں ہیں؟ آپ کو ان کے نام سے چڑ ہے، کہیں یزیدی تو نہیں ہے؟ اس کائنات میں صرف یزید بدبخت تھا جن کو ان کے ذکر سے چڑ تھی. ان کا ذکر کرنا مصطفیٰ کی سنت، ان کی شہادت کا ذکر کرنا، آپ حدیث پاک سن چکے، حضور کی سنت. ان کی شہادت کی خبر سنا کر آنکھوں سے آنسو بہانا، غم منانا مصطفیٰ کی سنت. سنیں حدیث پاک، اس کو بھی امام احمد بن حنبل نے روایت کیا. حضرت ام فضل بنت الحارث آقا علیہ السلام کی چچی ہیں، حضرت عباس کی زوجہ. پوری توجہ سے حدیث پاک سننی ہے. یہ فرماتی ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیت حلما منکر اللیلہ، یا رسول اللہ میں نے آج کی رات بڑا ہی عجیب و غریب ڈرا دینے والا خواب دیکھا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ہوا، وہ کون سا خواب ہے؟ قالت، یہ عرض کرنے لگا انہ شدید، حضور وہ بڑا سخت خواب ہے.
آقا علیہ السلام نے فرمایا ما ہوا کیا ہے؟ قالت کہنے لگی رأیتو کأن قطعۃ من جسدک قطعت، یا رسول اللہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کے وضعت فی ہجری میری گود میں ڈالا گیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیتی خیرن، حضور نے فرمایا پریشان مت ہو، یہ مبارک خواب ہے، یہ مبارک خواب ہے، اچھا خواب ہے۔ یا رسول اللہ یہ کیسا خواب ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تلد فاطمہ انشاء اللہ غلاما فیکون فی حجرک، ان قریب اللہ بیٹی فاطمہ کو بیٹا عطا فرمائے گا جو تمہاری گود میں آئے گا، جو تمہاری گود میں آئے گا۔ وہ فرماتی ہیں فولدت فاطمہ الحسین، سیدہ نے حضرت امام حسین کو جنم دیا۔ فکان فی ہجری کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدخلت یوما الی رسول اللہ، وہ فرماتے بالکل اسی طرح میری گود میں آئے جس طرح حضور نے فرمایا تھا۔ میں ان کی نوکری پر مامور ہوئی، ان کی خدمت پر مامور ہوئی۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے حضور نے ان کو اٹھایا، آقا بیٹھے فوضعته فی حجرہ، میں نے حسین حضور کی گود میں رکھ دیا، میں نے حسین حضور کی گود میں رکھ دیا۔ ثم اس کے بعد حانت منی التفاتا، میں کسی کام میں متوجہ ہوئی، آقا علیہ السلام سے ہٹی، فَإِذَا عَيْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحرقان، تھوڑی دیر کے بعد آئی تو دیکھا حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، حضور کے چشمان مقدس سے آنسو بہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ بے ابی انت امی، یا رسول اللہ مالا کا حضور میرے اماں ابا آپ پہ قربان ہو جائیں، چچی ہے، چچی ہیں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، حضور کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آتانی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، ابھی جبریل آئے تھے میری بارگاہ میں، فاخبرنی ان امتی ستقتل ابن ھذا، انہوں نے خبر دی ہے آقا آپ نے جس بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے نا، ان قریب آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت کا نہ خلف ٹولہ میدان کربلا میں شہید کر دے گا۔ میں اس خبر کو پا کر رو رہا ہوں۔ فقلت ھذا فقال نعم آتانی بتربۃ من تربۃ حمراء، آقا علیہ السلام نے چچی کو وہ مٹی بھی دی، فرمایا یہ مٹی ہے کربلا کی جو جبریل لے آئے ہیں، جو لے آئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت کی خبر بھی دی، اور اس پر مزید آگے 17 احادیث ہیں جن میں وضاحت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رو پڑا کرتے تھے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ حضرت شداد سے بھی روایت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی احادیث ایسی ہیں جن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ کو فرمایا عائشہ کیا میں تمہیں عجیب بات نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ کیوں نہ بتائیں؟ فرمایا یہ جو بیٹا میری گود میں کھیل رہا ہے نا، میری امت کا نہ خلف ٹولہ اس کو شہید کر دے گا میدان کربلا میں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت میں یزید کا صحیح طور پر اگر کسی نے آپریشن کیا ہے اور امت پہ احسان کیا ہے، وہ کتاب ہے سید ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت و ملوکیت۔ آپ میں سے جو شغف رکھتا اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ فتوے بھی لگے ان پر، کفر کے فتوے بھی لگے جس طرح آج لگتے ہیں، ان پر بھی لگے، لیکن یہ کام سب سے پہلے سٹیجوں پر یزید کی وکالت کرنے کا آغاز سعودی عرب نے کیا تھا۔ 1383 سال بیت گئے واقعہ کربلا کو، آج تک امت مسلمہ میں بڑے بڑے فرقے آئے، جماعتیں آئیں، تغیرات آئے، بدعقیدگی کا طوفان آیا، مگر کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ یزید کی طرفداری کرتا۔ سعودی عرب دنیا کے نقشے پر آیا، اس کے حکمرانوں نے اپنے مقدر میں بدبختی حاصل کی، اور گلی گلی کوچہ کوچہ، آج آپ سعودی عرب کے شہروں میں گھوم کر دیکھیں، ہر گلی، ہر شہر کی ہر گلی میں یزید بن معاویہ کے نام سے ایک مدرسہ، ایک سکول قائم ہے۔ یہاں پر
فنڈنگ کی گئی اور اس فنڈنگ کے نتیجے میں یہ جو فنڈ کھانے والے تھے یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم غلطی پر ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ پیسہ بڑی ظالم چیز ہے، پیسہ بڑی ظالم چیز ہے۔ یہ خباثت، یہ خرابی ادھر تھی، لیکن یہ 3-4 سال ہو گئے یہ خباثت، یہ گندگی آہستہ آہستہ تمہارے عقیدے میں سرایت کرتی جا رہی ہے۔ ایسے لوگ سٹیجوں پر آج یہ بھونکنا شروع ہو گئے ہیں کہ مولا کائنات نے بیعت کر لی تھی۔ ظالموں، اگر بالآخر انجام بیعت پر تھا، مولا کائنات نے بیعت کرنی تھی، تو آقا کے یہ فرمان کہاں جائیں گے؟ ایک گناہگار امتی آقا کے فرمان کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ آپ نے حضور کے لخت جگر سے یہ توقع کی ہے؟ حضور نے گود میں بٹھا کر 7 سال زبان چسوائی، میرے بیٹے تجھے زبان چسوا رہا ہوں، تجھے کاندھوں پہ بٹھا رہا ہوں، میں سجدے میں ہوں، تو میری پشت پہ آتا ہے۔ تیاری اس لیے کروا رہا ہوں کہ میری امت میں نہ خلف ٹولا جب میری سنت کو تبدیل کرے گا، میرے دین کی شکل بگاڑے گا، تو ہی ہوگا شہید ہو کے میرے دین کی قدروں کو بچائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ حسین یہ سارے فرمودات سن کے آخر میں بیعت کر لیتے؟ لعنت ہے تمہاری تحقیق پر، لعنت ہے تمہارے ان اقوال پر کہ حضور پر تہمتیں باندھتے ہو۔ اگر امام عالی مقام نے یزید کی بیعت کی، اللہ کی عزت کی قسم یہ ڈائریکٹ حضور پہ تہمت اور جھوٹ ہے۔ بے شک، بے شک۔ دلیری کریں، جرأت پکڑیں، جرأت ایمانی پیدا کریں۔ آج تک کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ اسٹیجوں سے یہ آواز بلند ہو، لیکن اب آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اگر یہ آواز آج بلند ہو، غیرت ایمانی یہ ہے کہ ایسے خطیبوں کو جوتے مار کے نیچے اتاریں۔ وہ اس لائق نہیں ہے کہ اسٹیج پر بیٹھ کر، اسٹیج پر بیٹھنا عزت ہے، عزت اسی کی ہوگی جو فاطمہ کے لال کا غلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک، بے شک۔ خدمت اسی کی کرو، پیسے اس کو دو، ہاتھ اس کے چومو جس کے گلے میں فاطمہ کے لال کی غلامی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ آج عقیدے پراگندہ کیے جا رہے ہیں، یزید کی وکالت کی جا رہی ہے۔ اللہ تمہارا خاتمہ یزید کے ساتھ کرے۔ اگر اتنی ہمدردی ہے اس کے ساتھ تو حدیث پاک سنیں۔ اس حدیث کو 17 محدثین نے روایت کیا۔ حضرت ابو عبیدہ اس کے راوی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط، ہمیشہ میری امت کا معاملہ انصاف پر قائم رہے گا، انصاف پر قائم رہے گا۔ کوئی شخص میری امت کے عدل و انصاف کے نظام کو تبدیل نہیں کرے گا، لیکن فرمایا حتی یکون اول من یسلمہ رجل من بنی امیہ، وہ پہلا شخص جو میرے نظام عدل کو تبدیل کرے گا، جو میری شریعت میں بگاڑ پیدا کرے گا، اس کا تعلق بنی امیہ سے ہوگا، یقال لہ یزید، جس کا نام یزید ہوگا، جس کا نام یزید ہوگا۔ آگے اور حدیث سن لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے یہ حدیث روایت ہے۔ کن سے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اولو، پہلا شخص، من یبدل سنتی، جو میری سنت کو تبدیل کرے گا، رجل من بنی امیہ، اس کا تعلق بنی امیہ سے ہوگا، یقال لہ یزید، اس کا نام یزید ہوگا۔ تیسری حدیث سن لیں، تیسری حدیث، اور یہ حدیث وہ ہے جس میں حضرت ابو سفیان کو حضور نے اشارہ کر کے فرمایا۔ حضرت ابو سفیان حضرت معاویہ کے والد، حضرت معاویہ یزید کے والد۔ یہ حدیث پاک حضرت ابو سفیان آقا کے قدموں میں بیٹھے تھے، آقا علیہ السلام نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اولو قال لیفتقن رجل من ولد ابی سفیان، فرمایا ابو سفیان تیری اولاد میں سے ایک لڑکا ایسا ہوگا فی الاسلام
فتقن لا یسدہ شیء، میرے دین میں ایسا شگاف ڈالے گا جو کبھی پر نہیں ہو سکے گا۔ بعضوں نے لکھا کہ حضرت امیر معاویہ کو آقا علیہ السلام کے جب اس فرمان کی خبر ہوئی، کئی عرصے تک انہوں نے شادی نہیں کی کہ آقا نے جو فرما دیا ہے، آقا نے فرما دیا کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے مگر حضور کے فرمان میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ کئی عرصے تک شادی نہیں کی، مگر ابن خلدون نے لکھا، تاریخ دمشق میں لکھا گیا، طبری نے لکھا، ہر ایک نے لکھا، روم جب فتح ہوا، بعضوں نے لکھا شام کا قبیلہ تھا قبیلہ کلبیہ، اس کی ایک عورت وہاں قبیلے کا بادشاہ تھا، اس کی خوبصورت ترین جو بیٹی تھی وہ مال غنیمت میں لونڈی بن کے صحابہ کے پاس آئی، چونکہ شام کی جو فوج کی کمانڈ کر رہے تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے کہا حضور یہ آپ کے حصے میں، چونکہ جنگوں میں جو مرد قیدی بنتے تھے وہ غلام بنائے جاتے تھے، عورتیں آتی تھی تو لونڈیاں بنتی تھیں، مال غنیمت تقسیم کیا جاتا تھا، حضور یہ آپ کے حصے میں ہے۔ میں دعوت فکر دے رہا ہوں اور یہ کئی سالوں سے میں کہہ رہا ہوں، چیلنج دے رہا ہوں، ادھر ادھر کے تیر لوگ مارتے ہیں لیکن اس بات پر کوئی تحقیق نہیں کرتا۔ گوگل کا زمانہ ہے، ہمارے نوجوان بھائی اس بات کو سمجھتے ہیں، وہ نیٹ پر یہ لکھیں کہ یزید کی ماں کون تھی، اس کا پورا شجرہ نسب آ جائے گا، کون تھی، کس کی بیٹی تھی، مرتے دم اس کا کیا مذہب تھا، اس کا کیا مذہب تھا۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس ہی آئی اور لونڈی بغیر نکاح کے بھی بغیر نکاح کے ہی اس کو رکھا جاتا تھا، یہ اسلام نے اس کی اجازت دی تھی۔ اس عورت کا نام تھا میسون، یہ عورت مرتے دم تک عیسائی مذہب پر رہی۔ اب میں نے کہا دو اقوال ہیں، ایک یہ کہ روم کے بادشاہ کی بیٹی تھی، بعضوں نے کہا کہ جس ملک میں شام میں حضرت امیر معاویہ کی حکومت قائم تھی اس ملک کا ایک قبیلہ تھا قبیلہ کلبیہ، اس کے بادشاہ کی بیٹی تھی، قبیلہ کلبیہ آج بھی عیسائی ہے وہاں پر، آج کی تاریخ تک وہ قبیلہ وہاں پہ عیسائی ہے، اس کا تعلق وہاں سے تھا، میسون نام تھا، آخری دم تک کافرہ رہی، یزید اس کے بطن میں آیا۔ اس کے علاوہ حضرت معاویہ کے دو بیٹے تھے، حضرت عبداللہ، حضرت خالد بن معاویہ، یہ مسلمان تھے، یہ صحیح العقیدہ مسلمان تھے۔ ماں بچپن سے اس کی تعلیم و تربیت کرتی رہی، چونکہ یزید کی جو پیدائش ہے وہ حضرت عثمان غنی کے خلافت کے دور میں ہوئی، اور حضرت عثمان غنی کی خلافت کا دور جو تھا یہ جنگوں کا دور تھا، فتنہ و فساد امت میں برپا ہو چکا تھا، باغی مکمل طور پر کھل کے آ گئے تھے، فتنوں کا دور تھا۔ اس دور میں حضرت امیر معاویہ جنگوں کی طرف راغب ہیں۔ مورخین نے لکھا ایک لمحے کے لیے بھی وقت نہ ملا کہ بیٹے کی تعلیم و تربیت کر سکیں۔ ماں مذہباً کافرہ ہے، وہ ماں گھٹی میں پلا رہی ہے، بیٹے تیرے باپ کا دشمن کوئی ہے تو علی ہے، تیرے دادا کا دشمن تھا تو محمد مصطفیٰ تھا، تیرے باپ کے مرنے کے بعد اگر کوئی تیرا دشمن ہوگا تو حسین ابن علی ہوگا۔ اس لیے مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فاروق اعظم کا فرمان ہے کہ الام مدرسۃ، ماں کی گود ہی پہلا مدرسہ ہے، جب وہ پاکیزہ ہو جائے تو نسلیں پاکیزہ ہوتی ہیں، اور جب وہ پاکیزہ نہ رہے تو نسلیں یزید جیسی پیدا ہوتی ہیں، یزید جیسی نسلیں، چونکہ بیٹے کی تربیت میں جو ماں کا کردار ہے وہ میں اور آپ سب جانتے ہیں۔ حسین سے لے کر بابا فرید الدین گنج شکر تک جب فرما رہے ہیں اللہ کا شکر ہے آج تک میری تہجد نہیں چھوٹی، ماں کیا فرماتی ہے؟ ماں فرماتی ہے اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ میرے دودھ کا کمال ہے، جب بھی تجھے دودھ پلایا ہے بے وضو ہو کے نہیں پلایا۔ تو ماں کی تربیت کا بڑا کمال ہوتا ہے۔ تو یزید کی تربیت ساری زندگی کفر کے سائے میں ہوئی، دودھ رگوں میں گیا، کافرہ عورت کا گیا، تربیت وہی،
یزید کی وکالت کرنے والے، یزید کو جنتی ٹھہرانے والے، یزید کو رضی اللہ عنہ کہنے والے، یزید کو امام حسین کی شہادت سے بری و ذمہ قرار دینے والے، ان کے لیے میدان کھلا ہے۔ وہ ایک حدیث ثابت کریں کہ یزید چل کر کسی ایک دن مسجد میں جا کر اس نے سجدہ کیا۔ نعرہ تکبیر، یہ چیلنج ہے، نعرہ رسالت، شان یہ چیلنج ہے۔ ایک دن کے لیے تلاش کر کے دیں کہ یزید نے روزہ رکھا ہو، یزید نے نماز پڑھی ہو، یزید چل کر کسی مسجد میں گیا ہو، نہیں گیا۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ فرماتے ہیں میں 3 لمحے اس کے پاس بیٹھا، میں ڈر کے مارے بھاگ آیا کہیں اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہ اترے۔ اتنا بڑا نحوستی تھا وہ۔ آپ مقابلہ کرتے ہیں شہزادوں سے؟ یزید کی حکومت کے 3 سال رہے، 3 سال۔ پہلے سال اس نے نواس رسول کا قتل کیا، دوسرا سال اس نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کرنے کے لیے بیت اللہ شریف پر سنگ باری کی، پتھر برسائے، بیت اللہ کی عمارت توڑ کے رکھ دی اس نے۔ تیسرا سال اس نے جب مدینہ کے لوگوں نے بغاوت کی، اٹھ کھڑے ہوئے، اس نے مدینہ کو تاخت و تاراج کیا۔ 700 حفاظ مدینہ کے اس نے قتل کروائے۔ 3 دن اس کی فوج کے گھوڑے مسجد نبوی شریف میں بندے رہے، 3 دن۔ اور اگلی جو بات ہے، میرا جگر پھٹ جائے گا، میں وہ نہیں کہنا چاہتا کہ جو مدینے کے ساتھ انہوں نے حشر کیا، حضور کے شہر کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے حشر کیا۔ ایک بڑی نوجوانوں کو بھٹکانے والی ایک حدیث سنائی جاتی ہے، حدیث قسطنطنیہ، حدیث قسطنطنیہ۔ یہ سنا کر پھر میں مزید تھوڑا سا پیچھے گفتگو کو لے جاؤں گا، اس پر پھر اختتام کریں گے۔ ایک حدیث سنائی جاتی ہے جی، حدیث قسطنطنیہ ہے، جس میں یزید آقا نے فرمایا اول جیش من امتی یغزو مدینہ قیصر مغفور لہم۔ حضور نے فرمایا میری امت کا وہ پہلا لشکر جو کیسر روم کے کسی شہر پر حملہ کرے گا وہ بخشا جائے گا۔ تو یزید کے مریدین کہتے ہیں جی وہ چونکہ اس لشکر میں یزید شامل تھا لہذا وہ بخشا گیا ہے۔ اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری کتب حدیث میں حدیث قسطنطنیہ کا نام کہیں پر نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ دوسری بات، آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا پہلا گروہ جو روم کے کسی شہر پر حملہ کرے گا، پہلا حملہ اس کے شہر حمص پر ہوا، سن 42 ہجری میں حضرت ابو ایوب انصاری نے کیا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے کیا۔ جس حدیث کا یہ حوالہ دیتے ہیں کہ قسطنطنیہ پر حملہ ہوا، قسطنطنیہ پر 3 حملے ہوئے، آخری حملے میں یزید شامل تھا، مگر سنیں کیسے شامل تھا، گیا پھر واپس آ گیا، تھوڑی دیر چلا پھر واپس آ گیا۔ ام کلثوم نامی اس کی لونڈی تھی جس کی محبت میں گرفتار، پڑھے نا تاریخ اسلام کو، زندہ باد، زندہ باد۔ واپس آیا۔ جب مسلمانوں کا قافلہ وہاں پہنچا، بیمار ہو گئے مسلمان وہاں، بھوک پیاس تکالیف جسمانی بیماری میں، جب اس یزید نے سنا، یہ شام میں بیٹھ کر خوش ہوا، اس نے کہا اللہ کا شکر ہے میں نہیں گیا وہاں پر۔ حدیث قسطنطنیہ میں خواہ مخواہ کا تن رکھا ہے انہوں نے اس کو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمدردی کیا ہے، ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے۔ آج اگر نوجوانوں کے دلوں میں، امت مسلمہ کے افراد میں رتی برابر بھی یزید کی محبت، یزید کی ہمدردی، یزید کی کسی طور پر وکالت آ جائے، اللہ کی عزت کی قسم وہ عقیدہ جس کی بنیاد محبت اہل بیت ہے، وہ بنیاد ڈھا جائے گی، گر جائے گی، پھر ایمان کچھ نہیں بچتا، پھر ایمان کچھ نہیں بچتا۔ آپ یہ کہیں کہ 2 شہزادے تھے، ادھر بھی ٹھیک تھے ادھر بھی ٹھیک تھے، اب آئیں، یہ حدیث تھی جو آقا علیہ السلام کی ان کے ساتھ جو محبت تھی۔ اب میں 3 سے 4 احادیث اور سن لیں، مجھے برداشت کر لیں، زندہ باد، زندہ باد۔ مجھے برداشت کر لیں، مجھے اندازہ ہے کہ موضوع خشک ہے لیکن
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا 2 ربیع الاول 11 ہجری میں وصال ہوا. آقا علیہ السلام کے بعد امت کے خلیفہ کون بنے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اونچی آواز سے کہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اور زندگی میں حضور نے امت کو اشاروں کنائیوں میں بتا دیا تھا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب فرمایا نا، جب حضور اس مرض میں مبتلا تھے جس میں حضور کا وصال ہوا، مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، میرے ابو بکر کو کہیں میرے غلاموں کو نماز پڑھائیں. یہ اہل تشیع کے اکابر علماء نے بھی حدیث لکھی ہے کہ حضور کی عدم موجودگی میں حضور کے مصلی پر کوئی آیا ہے تو ابو بکر صدیق ہے. یا رسول اللہ انہو رقیق القلب، وہ تو بڑے نرم دل کے مالک ہیں، جب آپ کو نہیں دیکھیں گے تو نماز نہیں پڑھا سکیں گے. 3 مرتبہ آقا نے فرمایا. چوتھی مرتبہ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما کان لقوم فیہ ابی بکر ان یؤمہم غیرہ. عائشہ عجیب بات نہیں ہے، میں حکم دے رہا ہوں، وہ قوم اس کے لیے جائز نہیں ہے جس قوم میں نبی کی عدم موجودگی میں ابو بکر صدیق جیسی ہستی موجود ہو، اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نماز پڑھائے. نماز میرے ابو بکر پڑھائیں گے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 8536، جب سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، جب سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہم ان کی چارپائی کے ارد گرد جمع تھے، اچانک ایک شخص آیا جس نے اپنا بازو میرے کاندھے پر رکھا، اس طرح، اور ہم سارے فاروق اعظم کے لیے دعا کر رہے تھے. وہ بھی آ کر دعا میں شامل ہوا کہ اللہ تو عمر پر رحم فرما، عمر کو جنت عطا فرما، عمر پر رحم فرما. میں نے دیکھا کہ وہ مڑ کے دیکھا تو مولا کائنات علی المرتضیٰ تھے. مجھے کہنے لگے عبداللہ ابن عمر، اللہ کی عزت کی قسم مجھے یقین تھا کہ عمر بھی ابو بکر صدیق کی طرح حضور کے قدموں میں سوئیں گے. یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے. میں نے عرض کی وہ کیسے؟ فرمایا میں نے آقا سے سینکڑوں بار سنا، انا و ابا بکر و عمرہ، میں میرے ساتھ ابو بکر عمر تھے، انا ذہبت ما ابا بکر و عمرہ، میں گیا ابو بکر عمر میرے ساتھ تھے، انا جلست، میں بیٹھا، و ابا بکر و عمرہ مائی، ابو بکر اور عمر میرے ساتھ تھے، خرج تو میں نکلا ابو بکر عمر میرے ساتھ تھے. میرے کانوں نے اتنی بار سنا، یقین ہو گیا کہ حضور کے وصال با کمال کے بعد حضور کے قدموں میں سوائیں گے. آج مجھے یقین ہو گیا. خلیفہ بنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کاندھوں پہ سواری اسی طرح کروایا کرتے تھے جس طرح حضور کروایا کرتے تھے. تاریخ دمشق میں ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں سیدنا خالد بن ولید نے حیرہ نامی ایک علاقہ فتح کیا، وہاں سے مال غنیمت آیا. سارے صحابہ میں شرکائے غزوہ میں برابر کی بنیاد پر شریک ہوا، لیکن سب سے زیادہ جن کو دیا گیا اور سب سے زیادہ دیا نہیں گیا بلکہ سیدنا صدیق اکبر چل کے سیدہ کے دروازے پر گئے، مولا کائنات علی المرتضیٰ کے دروازے پر، جن کو پیش کیا وہ حسنین کریمین تھے. ان کے بعد میں صرف 2 حدیث اور سناؤں گا، پوری توجہ سے سننی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے 2.5 سالہ دور خلافت کے بعد سیدنا فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین بنے. جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، انہوں نے تو اس گھرانے سے محبت کی انتہا کر دی. انتہا ایسی کی، سیدنا امام حسین ایک مرتبہ گھر سے چل کر سیدنا فاروق اعظم کے دروازے پر تشریف لائے. سیدنا فاروق اعظم کسی بندے کے ساتھ گفتگو میں مشغول تھے. آپ واپس چلے گئے. فاروق اعظم نے پوچھا اپنے بیٹے سے، ابن عمر کون آئے تھے؟ عرض کی ابا جان حسین ابن علی تشریف لائے تھے. یہ سنا خدا کی عزت کی قسم فاروق اعظم کو جوتا پہننا بھول گیا. دوڑے دوڑے امام عالی مقام کی دہلیز پر گئے. حضور آپ